السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 53 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج سے انشاءاللہ ہم درس سنیں گے اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کے تعلق سے۔ آئیے درس کا آغاز حسب معمول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پیش کر کے کرتے ہیں۔ آپ تمام سے ادباً میری گزارش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف آئے۔ آپ علیہ السلام بھی سمود قوم ہی سے تھے۔ سمود ایک شخص کا نام تھا، اس کی اولاد قوم سمود کہلائی۔ سمود کا نسب نوح علیہ السلام سے ملتا ہے، یعنی سمود بن عابر بن ارم بن سام بن نحو، اور حضرت صالح علیہ السلام کا نسب اس طرح بیان کیا گیا ہے: صالح بن عبید بن ماسخ بن عبد بن جابر بن سمود، اور سمود کا نسب اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے: سمود بن عبید بن اوس بن عاد بن ارم بن سام بن نوح۔ یہی زیادہ صحیح ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے، یعنی صالح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کے 100 سال کے بعد تشریف لائے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی عمر 280 سال تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا: اور سمود کی طرف ہم قوم صالح کو بھیجا، کہا اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس نے تمہیں بسایا، تو اس سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، بے شک میرا رب قریب ہے، دعا سننے والا۔ جبکہ ان کے ہم قوم صالح نے فرمایا: کیا ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور میں تم سے کچھ اس پر اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ انبیاء اکرام کی عادت شریفہ یہی تھی کہ جب نبوت کا دعویٰ فرماتے تو سب سے پہلے قوم کو بت پرستی کے چھوڑنے کے متعلق ارشاد فرماتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے کہ اس کے بغیر کوئی معبود نہیں، پھر اپنی رسالت کا دعویٰ کرتے تاکہ قوم ان سے معجزات کا مطالبہ کرے اور ان کو معجزات دکھائے جائیں، پھر ان کے انکار اور باز نہ آنے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو ڈراتے۔ پھر بھی جب وہ کفر پر قائم رہتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آ جاتا۔ اور آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا: اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہیں حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اسی کی طرف رجوع کرو، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہیں حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایمان والوں کے قریب ہے۔ آپ نے قوم کو کہا: دنیا میں تم کو ہمیشہ نہیں رہنا، کیا تم یہاں کی نعمتوں میں چین سے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ باغوں اور چشموں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کا شگوفہ نرم نازک ہوتا ہے، اور پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو، استادی سے
تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا حکم مانو اور حد سے بڑھنے والوں کے کہنے پر نہ چلو، وہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح کا کام نہیں کرتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تمہارا خیال باطل ہے، تم یہاں دنیا میں ہی آرام سے نعمتوں میں رہو گے۔ جس رب نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہیں باغات، چشمے، کھیتیاں اور نرم و نازک شگوفوں والے کھجور کے درخت دے رکھے ہیں، وہ یہ لے بھی سکتا ہے۔ تمہیں دنیاوی نعمتوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے، آخر دنیا کو چھوڑ کر بھی جانا ہے۔ تم بڑی مہارت سے پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، اس وجہ سے بھی تم سیدھا یہی سمجھتے ہو کہ تم تو دنیا میں ہمیشہ رہنے والے ہو، لیکن تمہاری یہ سوچ سراسر غلط ہے۔ حد سے تجاوز کرنے والے، فساد پھیلانے والے، کوئی درست، اچھا، سیدھا، بھلائی والا کام نہیں کرنے والوں کی تم پیروی کر رہے ہو۔ تم ان کی اطاعت نہ کرو تو کامیاب ہوگے، ورنہ تباہی کا شکار ہو جاؤ گے۔ کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور میرا حکم ماننے میں ہی ہے۔ آپ کی تبلیغ سے دو فریق بن گئے، اور بے شک ہم نے سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو جبھی وہ دو گروہ ہو گئے جھگڑا کرتے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، کیوں برائی کی جلدی کرتے ہو؟ بھلائی سے پہلے اللہ کی بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ شاید تم پر رحم ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ پر کچھ لوگ ایمان لے آئے اور دوسرے لوگ اپنے کفر پر قائم رہے۔ اس طرح دو گروہ بن گئے، آپس میں ایک دوسرے سے بحثوں میں الجھے رہتے تھے۔ لیکن ایمان والوں کی طرف سے جھگڑا دین کے حق ہونے میں ہوتا، یہ جدال حق ہے۔ صالح علیہ السلام کی تبلیغ پر قوم کے انکار اور آپ کے عذاب سے ڈرانے پر قوم کا یہ کہنا، اور بولے، اے صالح، ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ کر رہے ہو۔ اس کے جواب میں صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم اچھائی کے بدلے برائی میں جلدی کیوں کرتے ہو؟ یعنی یہ دنیاوی نعمتوں کا آرام تمہیں حاصل ہے، لیکن اس کے بدلے تم عذاب اور اپنی تباہی اور بربادی طلب کر رہے ہو۔ یہ کہاں کی عقل ہے؟ تمہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے تاکہ وہ تم پر رحم کرے۔ قوم نے آپ کو کیا جواب دیا؟ صالح علیہ السلام نے قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن قوم نے آپ کی تکذیب کی اور مختلف جواب دیے۔ بے شک ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ ہجر ایک وادی ہے مدینہ اور شام کے درمیان، جس میں سمود کی قوم کے لوگ رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام کی تکذیب کی۔ چونکہ ایک نبی کی تکذیب تمام انبیاء اکرام کی تکذیب ہے، اس لیے کہ تمام انبیاء اکرام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے والے اور اسی کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اور ہر نبی دوسرے تمام انبیاء اکرام پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ اس لیے ایک نبی کی تکذیب سے دوسرے تمام انبیاء اکرام کی تکذیب لازم آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب نے فرمایا، ہجر والوں نے رسولوں کی تکذیب کی، حالانکہ بظاہر ایک نبی یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی وہ تکذیب کر رہے تھے۔ کبھی قوم نے کہا، اے صالح علیہ السلام، اس سے پہلے تو تم ہم میں ہونہار معلوم ہوتے تھے، کیا تم ہمیں اپنے باپ دادا کے معبودوں کی پوجا کرنے سے منع کرتے ہو؟ بے شک جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، ہم اس پر ایک بہت بڑے دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہیں۔ قوم کہنے لگی، ہم نے تو تمہیں بڑا عقل مند، بہت بڑا سمجھدار سمجھا ہوا تھا، ہمیں تو تم پر بڑی امیدیں تھیں کہ تم ہمارے دین کی امداد کرو گے، ہمارے مذہب کی تقویت کا سبب بنو گے، ہمارے طریقے کی تائید کرو گے۔ یعنی کسی قوم میں جب بھی کوئی شخص علم و فضل میں اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے تو قوم اس سے
اپنے مقصد کے مطابق امیدیں وابستہ کر دیتی ہیں۔ آپ کی قوم نے بھی یہی سمجھا تھا کہ ہمارے باطل دین کی یہ امداد کریں گے۔ اسی طرح آپ غریبوں، فقیروں پر بڑے مہربان تھے، ضعیف لوگوں کی امداد کرتے تھے، مریضوں کی عیادت کرتے تھے۔ تو قوم نے کہا، ہم نے تو آپ کے ان اوصاف کو دیکھ کر یہ سمجھا تھا کہ آپ ہمارے احباب میں سے ہوں گے، ہماری امداد کریں گے۔ آپ نے یہ عداوت اور بغض ہمارے ساتھ کیسے شروع کر دی؟ ہمیں تو تم پر بڑا تعجب ہے کہ تم ہمیں اپنے باپ دادا کے معبودوں کی پوجا کرنے سے روک رہے ہو۔ ہمیں تو اب تم پر شک ہونے لگا ہے کہ تم ہمیں کسی بہت بڑے دھوکے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو۔ آپ نے قوم کو جواب دیا۔ آپ نے کہا، اے میری قوم، بھلا بتاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی ہے تو مجھے اس سے کون بچائے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو تم مجھے سوائے نقصان کے کچھ نہ بڑھاؤ گے۔ آپ کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے روشن دلائل عطا فرمائے ہیں اور اس نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے، اس لیے میں بھی تم پر مہربانی کر رہا ہوں کہ تمہیں اس راہ کی ہدایت دے رہا ہوں جس میں تمہاری کامیابی ہے۔ تم اپنی بے عقلی کی وجہ سے جس باطل راہ کی طرف معاونت چاہتے ہو اس میں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی خسارہ ہے۔ مزید قوم نے یہ کہا، انہوں نے کہا، ہم نے برا شگن لیا تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے۔ حضرت صالح علیہ السلام جب مبعوث ہوئے اور قوم نے تکذیب کی، اس کے باعث بارش رک گئی، قحط ہو گیا، لوگ بھوکے مرنے لگے۔ اس کو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی تشریف آوری کی طرف نسبت کیا اور آپ کی آمد کو بدشگنی سمجھا۔ آپ نے قوم کو جواب دیا۔ آپ نے کہا، تمہاری بدشگنی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم لوگ فتنے میں پڑے ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صالح علیہ السلام کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ بدشگنی جو تمہارے پاس آئی یہ تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ تم فتنے میں مبتلا ہو، تمہارا اپنے باطل دین کو صحیح سمجھنا، بت پرستی پر قائم رہنا، یہ در حقیقت تمہارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ قوم نے آپ کو جادوگر کہا۔ انہوں نے کہا، تم پر تو جادو ہوا ہے، یعنی تم پر بار بار کثرت سے جادو کیا گیا ہے، اس لیے تمہاری عقل سلامت نہیں رہی۔ تم ہمارے ساتھ بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں۔ قوم نے آپ کو متکبر کہا۔ انہوں نے کہا، ہم اپنے میں سے ایک آدمی کی تابعداری کریں جب تو ہم ضرور گمراہ اور دیوانے ہیں۔ کیا ہم سب میں سے اس پر ذکر اتارا گیا؟ بلکہ یہ سخت جھوٹا اترانے والا یعنی متکبر ہے۔ قوم نے کہا، ہم اتنی تعداد میں ہو کر ایک آدمی کی تابعداری کریں، وہ بھی ایسا شخص ہو جو ہمارے جیسا بشر ہو، ایسا کام تو دیوانوں کا ہے، ہم تو عقل مند لوگ ہیں۔ کیا اسی کو نبوت عطا ہونی تھی اور اس منصب کے لائق کوئی اور نہ تھا؟ یہ شخص معاذ اللہ اپنے دعوے نبوت میں جھوٹا ہے اور یہ دعویٰ کر کے شوخیاں مار رہا ہے، اترا رہا ہے، یہ تو بڑا متکبر شخص ہے۔ رب تعالیٰ نے ان کو رد کرتے ہوئے فرمایا، بہت جلد کل جان جائیں گے کون تھا بڑا جھوٹا اترانے والا۔ یعنی یہ قوم جب دنیا اور آخرت میں عذاب میں مبتلا ہوگی تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ کون جھوٹا اور باطل راہ پر ضد و عناد کی وجہ سے قائم رہ کر کون تکبر کر رہا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے
کہ کس طرح سے صالح علیہ السلام کی قوم نے آپ سے نشانی کے طور پر معجزہ طلب کیا، آپ نے اللہ کی عطا سے انہیں معجزہ دکھلایا، اس کے باوجود بھی قوم راہ راست پر نہ آئی۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔